شہزادے نے بندریا کی بات مان لی کیونکہ شہزادے کو اس بات کا فخر تھا کہ وہ ایک صحت مند ہٹا کٹا نوجوان ہے اور یہ ایک معمولی سی بندریا ہے۔ یہ کیسے اس تیر کو اس درخت سے نکال سکے گی جو کہ آدھے سے زیادہ درخت کے اندر گھسا ہوا ہے؟ لہٰذا شہزادے نے بندریا سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ اگر تم نے یہ تیر ایک ہی جھٹکے میں اس درخت کے اندر سے نکال دیا تو ٹھیک ہے، وعدے کے مطابق میں تم سے اگر تم کہو گی تو شادی کر لوں گا۔ اب بندریا اپنی جگہ سے چھلانگ لگا کر وہاں پر آ گئی جہاں پر درخت میں تیر لگا ہوا تھا۔ بندریا نے شہزادے کو نیچے اترنے کا کہا۔ شہزادہ درخت سے نیچے اتر آیا۔ اب بندریا نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس تیر کو پکڑا اور ایک ہی زوردار جھٹکا دیا۔ دوسرے ہی لمحے تیر درخت سے باہر نکل آیا۔ اس بات کو دیکھ کر شہزادہ حیران رہ گیا اور اسے اپنے کہے پر افسوس ہونے لگا، مگر تھا تو وہ ایک شہزادہ اور وہ زبان بھی دے چکا تھا، اس لیے اس نے بندریا سے کہا، ٹھیک ہے، میں ہار گیا اور تم جیت گئی، میں اپنے وعدے کے مطابق تم سے شادی کروں گا، مگر اب میں تمہارے پاس یہاں اسی جنگل میں ہی رہوں گا، کبھی بھی واپس اپنے گھر نہیں جا پاؤں گا، کیونکہ میں اگر واپس اپنے گھر جاؤں گا تو گھر والوں کو کیا کہوں گا کہ میں نے کس سے شادی کی ہے، میری جو بیوی ہے وہ کون ہے؟ میں کسی کو یہ نہیں بتا سکوں گا کہ میری بیوی ایک بندریا ہے، میری بیوی کون ہے، کہاں رہتی ہے اور کیا کرتی ہے، میں تمہارے بارے میں ان کو کچھ بھی تو نہ بتا سکوں گا، اس لیے میں تم سے شادی کر کے اب اسی جنگل میں ہی رہوں گا۔ اگلی صبح شہزادے نے بندریا کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کر لیا۔ بندریا نے جنگل میں ہی ایک جگہ شہزادے کو دکھائی۔ وہ ایک چھوٹا سا غار نما کمرہ تھا جو اسی جنگل کے بیچوں بیچ بنا ہوا تھا۔ شہزادہ اب اپنی بندریا بیوی کے ساتھ وہیں پر رہنے لگا۔ ادھر بادشاہ کو بہت پریشانی ہو گئی، اس کا بیٹا گھر نہیں پہنچا تھا، اس لیے بادشاہ اپنے بیٹے کو لے کر کے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کی تلاش میں اپنی سپاہیوں کی ایک ٹولی اسی جنگل کی طرف روانہ کی۔ شہزادے کی تلاش میں سپاہی آئے، مگر وہ جنگل کا ایک ایسا حصہ تھا جہاں تک بادشاہ کی بھیجی ہوئی ٹولی نہ پہنچ سکی اور وہ ناکام واپس چلے گئے۔ بادشاہ نے یہ سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی، یا تو شہزادہ کسی اور جگہ چلا گیا ہے یا پھر خدا نخواستہ جنگل میں شہزادے کے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اسی طرح کچھ وقت گزر گیا۔ وہ بندریا روزانہ جنگل میں نکل جاتی اور اپنے اور شہزادے کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں جنگل سے ادھر ادھر سے درختوں سے اتار کر لے آتی۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ اب شہزادے کو اپنے گھر کی یاد ستانے لگی۔ آخر ایک دن شہزادے نے بندریا سے کہا، مجھے میرے گھر کی بہت یاد آ رہی ہے، اگر تم کہو تو میں ایک دفعہ ان سے مل آؤں، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ بندریا نے کہا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، وہ تمہارے بھائی بہن ماں باپ ہیں، تم ان سے ملو یا نہ ملو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ لہٰذا اگلے ہی دن شہزادہ صبح ہی صبح جنگل سے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ شہزادہ جب اپنے محل پہنچا تو بادشاہ اور اس کے دیگر بھائی اور اس کی بابیاں اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب شہزادے کے پاس آ کر اکٹھے ہو گئے اور باری باری سوال کرنے لگے۔ سب نے یہی پوچھا اور یہی کہا کہ وہ اتنے دن کہاں تھا۔ شہزادہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا جواب دے۔ آخرکار اس نے کہا، میرے نام کا تیر جنگل میں جس جگہ پر گرا تھا وہاں پر ایک شہزادی شکار کھیلنے آئی ہوئی تھی۔ میں جب شہزادی کے پاس پہنچا تیر شہزادی کو ملا، مجھے وہ شہزادی بے حد پسند آئی، اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی اور وہیں اس کے ساتھ ہی اسی جنگل میں رہنے لگا۔ اب میں کبھی کبھی تم لوگوں سے آ کر مل جایا کروں گا، مگر میں وہیں اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہوں گا۔ بادشاہ کو اس بات کی خوشی تھی کہ شہزادہ زندہ اور ٹھیک ٹھاک واپس آ گیا ہے، اس لیے اس نے زیادہ سوال نہ کیا اور شہزادے کی بات کو قبول کر لیا۔ اگلے دن شہزادہ
واپسی کا سفر کا ارادہ کیا تو ساری بھابیاں شہزادے کے گرد اکٹھی ہو گئیں۔ سب نے کہا ہم بھی تمہاری اس شہزادی کو دیکھنا چاہتی ہیں، ملنا چاہتی ہیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری بہن کو چھوڑ کر آخر تم نے کس شہزادی کو پسند کیا ہے۔ انہی شہزادیوں کی بات بادشاہ نے بھی سن لی۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے، تم اپنی بیوی کم سے کم ہمیں دکھا ہی دو۔ اب شہزادہ سوچنے لگا کہ وہ ان کو کیا دکھائے، ایک بندریا؟ شہزادے کو پریشان دیکھ کر بادشاہ نے کہا چلو یار دکھاؤ نہ صحیح، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ہی کھلا دو۔ لو جی یہ طے پایا، شہزادہ ایک مقررہ وقت پر ایک مقررہ دن پر اپنی بیوی سے طرح طرح کے پکوان پکوا کر لائے گا۔ اس دن شہزادے کی تمام بھابیاں بھی اپنی اپنی کوکنگ کا جوہر دکھائیں گی، ہر ایک کا کھانا بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جس شہزادی کا کھانا سب سے اچھا ہوگا بادشاہ کی اس بہو کو انعام دیا جائے گا۔ شہزادے نے کہا ٹھیک ہے، وہ اپنی بیوی سے کھانا پکوا کر لے آئے گا۔ شہزادہ محل سے روانہ ہو گیا اور شام تک واپس جنگل میں اپنے گھر پہنچ گیا، جہاں بندریا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بندریا نے اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا، اس کے گھر کے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو شہزادے نے بندریا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ بندریا کہنے لگی بس اتنی سی بات ہے، بس جس دن تم نے گھر جانا ہوا مجھے اس سے ایک دن پہلے تم بتا دینا، مجھے تم بتا دو گے میں تمہیں کھانا تیار کر دوں گی، ایسا کھانا بنا کر دوں گی کہ تمہارے گھر والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ بندریا کی بات سن کر شہزادہ بس مسکرا دیا، کیونکہ اس سے رتی بھر بھی اس بات پر یقین نہیں تھا کہ یہ بندریا کھانا بھی پکا سکتی ہے۔ دن گزرتے رہے اور آخرکار وہ دن آ گیا جس سے اگلے دن شہزادے نے اپنے گھر جانا تھا۔ اس دن شہزادہ بے حد پریشان تھا۔ بہرحال اس نے بندریا کو بتا دیا کہ کل وہ دن ہے کہ اس نے اپنے گھر جانا ہے۔ بندریا نے کہا تم اس بات کی فکر مت کرو، کل تمہیں جانے سے پہلے پہلے کھانا مل جائے گا۔ اگلا دن آ گیا، اب شہزادہ جانے کی تیاری کرنے لگا۔ شہزادے کی روانگی سے پہلے بندریا نے ایک ڈبہ شہزادے کو دے دیا۔ شہزادہ وہ ڈبہ لے کر جنگل سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس ڈبے کو کھول کر دیکھتا۔ وہ من ہی من میں شرمندہ تھا کہ پتہ نہیں اس ڈبے میں کیا ہے۔ خیر وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے، اس کی بھابیوں نے خوب محنت کر کے کھانے بنائے تھے۔ سب کا کھانا لگ گیا تو اس نے بھی اپنا ڈبہ اپنے بادشاہ باپ کے سامنے رکھ دیا۔